السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا ہمارا عنوان یہ ہے، باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ۔ اگر کوئی انسان اللہ کے سوا کسی اور سے پناہ مانگتا ہے تو یہ بھی شرک میں سے ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کا حال بیان کیا سورہ الجن میں، کہا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ ان میں سے جب کوئی لوگ، پچھلی قوموں میں سے جب کوئی لوگ انسانوں میں سے جب وہ جنات سے پناہ مانگتے تھے تو ان کے اس عمل نے جنات کا حوصلہ بڑھا دیا۔ ویسے تو جو جنات تھے وہ انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن جب انسانوں نے جنات سے شروع کر دیا ڈرنا، اور ان سے جو ہے ڈر کے خوف جو ہے اپنا کر جو ہے انہی سے پناہ مانگنا شروع کیا، تو جنات کے اندر حوصلہ آ گیا اور وہ جو ہے انسانوں کو اور جو ہے زیادہ تنگ کرنا شروع ہو گئے، ان کو جو ہے تکلیف دینا شروع ہو گئے۔ تو اس لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ انسان کسی جن سے پناہ مانگے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے جو کلمات ہیں، اللہ کے کامل اور نفع مند جو اللہ کے جو کلمات ہیں توحید کے، اللہ کے نام سے میں پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، جیسے کہ جنات ہے، سانپ ہے، موذی جو چیزیں ہیں، تو اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی کہ لم یضرہ شیء، کہ اس کو جو ہے کوئی چیز بھی جو ہے اس کو نقصان نہیں دے گی، حتی یرحل من منزلہ ذالک، جب تک وہ وہاں سے کہیں اور نہ جائے۔ یعنی کہ جب انسان اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کی ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔